अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल है? मज़े में है। और छुट्टी के बाद या छुट्टियों के बाद, हमारी तो 2 छुट्टियाँ होती हैं यार, तो वाकई बहुत इंजॉय किया मैंने। और वैसे रूटीन में ये होता है कि जब छुट्टी होती है तो हम कहते हैं यार ये घर के काम किए, वो सफाइयाँ की, ये, लेकिन फिर भी छुट्टी का जो लफ्ज़ है यार, छुट्टी है, आज छुट्टी है, कितना अच्छा लगता है ना। बचपन में भी यही चीज़ें जो है अट्रैक्ट करती थी। और जिस दिन लास्ट डे होता हमारे स्कूल का तो हम ऐसे घूम रहे होते थे स्कूल में और खुशी खुशी। अच्छा, फिर हम कहते थे आज मज़ा भी आया स्कूल में ना आखिर, क्योंकि उसके बाद छुट्टी होती थी, रिलैक्स करना है घर में और अपनी मर्जी से जनाब एक दिन आपने स्पेंड करना है। तो इस बात पर हम लोग बहुत खुश होते जब हम बच्चे हुआ करते थे। तो ये सिचुएशन पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, चाहे आप बूढ़े हो जाए, मुझे लगता है कि। लेकिन छुट्टी का जो लफ्ज़ है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग कहते हैं यार नहीं यार मज़ा नहीं आता यार काम करके। हमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने काम से या बहुत ज़्यादा बनते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं यार हमें तो बड़ा मज़ा आता है काम करके, जो यार हमें बड़ा मज़ा आता है। यार छुट्टी का दिन जो होता है वो फैमिली के लिए होता है, अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने प्यारों के लिए होता है और वो हम उनके साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। और फिर जाकर हमें लगता है कि यार ये लोग भी हमारे साथ हैं, क्योंकि रूटीन वाइज इतना टाइम ही नहीं होता, हर कोई अपनी जॉब में बिजी है, थका हुआ धक्का हरा घर जाता है। तो ज़रूरी है कि ये छुट्टी जो है ना हमारी लाइफ में, ये जो ब्रेक है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहुत जल्दी मैं भी सोच रही थी, रमज़ान शरीफ में भी कह रही थी, अब फिर मैं कह रही हूँ। वैसे मैं हैदर को बता रही हूँ, हैदर मैंने ना ब्रेक लेना है। जैसे ही मुझे पता चला कि जो है तफरीह मकामात खुल रहे हैं, अभी नहीं ओपन हुए, तो मैंने भी इस बार जाना है। मेरा पक्का पक्का इस गर्मियों में जो है इंशाल्लाह प्रोग्राम है, मैं जाऊंगी वेकेशन पर। और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते हैं यार कब लोगी छुट्टियां और हम लोग जाएंगे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार मैं ज़रूर जाऊंगी। तो जो है पहले बता रही हूँ, रिकॉर्डिंग करा लेना। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं। छुट्टी के साथ साथ जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला है जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ख़वातीन के लिए, वो है हमारी स्किन केयर। स्किन के हवाले से हर कोई परेशान है। और मैं आती आज मैं कह रही थी यार मेरे मुंह पर ना, फेस पर छोटे छोटे दाने हो रहे हैं यहाँ, और ये हर गर्मियों के स्टार्ट में ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो क्यों होता है इस पे बात करेंगे आज। हेयर फॉल पे भी बात करने वाले हैं, बाल बहुत लोगों के गिर रहे हैं। इसके अलावा चेहरे पर फालतू जो बाल हैं वो लोग परेशान हैं, तो इसका भी हल है। एक्नी का भी हल है, स्कार का भी हल है, यानी कि छाइयों का भी हल है। ये सारी बातें हम जानने वाले हैं आज। हमारे साथ स्किन एक्सपर्ट बता दूं हमारे साथ हैं डॉक्टर शगुफ्ता खान है, होम्यो फिजिशियन है, ब्यूटिशियन है। वेलकम, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का ठीक शुक्र ठाक, है जी। मजे में? अच्छा माशाल्लाह, आपकी जो स्किन इतनी स्मूथ है, मेरा ख्याल है शगुफ्ता आप तो कभी कुछ इस्तेमाल करती नहीं होंगी। नहीं, अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो हमें ज़रूरत नहीं होती हाँ। किसी चीज़ की। तो हम बेसिकली हम यही चाहते हैं कि हमारी स्किन इतनी हेल्दी हो कि हमें कहीं जाते हुए कॉन्शियस ना हो कि हमें कुछ लगाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, तो हमें ऐसा लगना चाहिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो इतनी खूबसूरत हैं, अगर हम अच्छा, ये जो चिट्टा रंग है ना, ये सफेद रंग जिसको कहते हैं, वो बड़ा अट्रैक्ट करता है यार। जो भी हमें खातून ऐसी नजर आ गई जिसका रंग अच्छा खासा फेयर है, तो चाहे खातून भी क्यों ना हो, हम लोग भी क्यों ना हो, हमारी आंखें जो है बार बार उनके फेस पे जा रही होती हैं, यार कितना ग्लोइंग फेस है, यार कितना अच्छा फेस है, ऐसा हमारा क्यों नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है विदाउट मेकअप, अगर ग्लोइंग फेस चाहते हैं तो कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी बातें हम जानते हैं। और हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर उमैर अरफान साहब। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम, बल्कि आप लोगों ने लोगों को खूबसूरत बनाना है, हम लोगों को खूबसूरत बनाना है विदाउट मेक ओवर। तो मेक ओवर के बगैर तो हमें लगता है कि हम अच्छे लगेंगे नहीं। तो अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं यार लिपस्टिक लगा लो तो अच्छी लगोगी, क्या जरूरत है इतना तुम लोग थकते हो, इतना फाउंडेशन ये वगैरह बहुत सारी चीजें। तो इनके बगैर भी क्या अच्छे लग सकते हैं डॉक्टर उमैर, क्या कह सकते हैं आप? बिल्कुल, जो स्किन का हेल्दी होना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, हेल्दी है, अच्छा फेस पे कोई आपके निशान नहीं है, आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, रिंकल्स नहीं है फेस के ऊपर, तो फेस का हेल्दी होना ज़्यादा मैटर करता है बजाय आपके गोरा होने से। लेकिन हम किस चीज़ को देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि यार रंग गोरा चिट्टा होना चाहिए, कोई क्रीम बताएं। अरे डॉक्टर साहब आपके पास भी आते हैं तो खबरें कहती हैं कि यार कुछ बताएं हमें, कोई क्रीमें शरीमें बताएं। नाइट क्रीम अक्सर लोग लगाते हैं, डे क्रीम लगाते हैं, ये चीज़ें बड़ी चल रही हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा मसला है गोरा रंग। ठीक है, इसके लिए लोग बहुत सारी फार्मूला क्रीम्स एक इस्तेमाल करते हैं।
تو وہ بیسیکلی کیا کرتی ہیں आपकी जो جلد کی اپر لیئر ہے اس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, وقتی طور پہ تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک گلوئنگ لک آ رہا ہے یا اسکن آپ کی وائٹ ہو گئی ہے, لیکن جب آپ دھوپ میں جاتے ہیں تو وہ دھوپ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہے. جو لوگ یہ فارمولا کریمز استعمال کرتے ہیں اگر وہ دھوپ میں جائیں تو ان کی جو اسکن ہے وہ ریڈ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وقتی طور پہ تو ایک اچھی فیلنگز آتی ہیں, لیکن 3 سے 4 سال بعد 5 سال بعد بہت سے کیسز آتے ہیں میرے پاس OPD میں, تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے اسکن پہ کسی نے تیزاب پھینکا ہوا. اچھا, گرمیوں میں اسکن کے کون کون سے مسائل جو بہت ہی کامن ہیں آپ ہی بتائیں گے, وہ کون کون سے ڈاکٹر میں؟ گرمیوں میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سن ایکسپوجر, پگمنٹیشن, سن برن. تو اگر آپ گرمیوں میں باہر نکلیں تو سن بلاک کا استعمال کریں, پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے آپ کی. ڈرائی اسکن سے بہت ساری بیماریاں کاز کرتی ہیں, تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے, کھانا بہتر کرنا چاہیے, تو اس سے ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا, ایگزیما جو ہے ایک بیماری جو ہے یہ کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اور کیونکہ خارش یا ایچنگ کو کہتے ہیں تو یہ گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. ایگزیما بیسیکلی ایک انفلیمیٹری ڈیزیز ہے, اسکن ٹائپ ہے ڈرماٹائٹس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کی ایک سب ٹائپ ہے جو ایک پرولونگ چلتی ہے اسکن میں, آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی جو بیسک ایک کلاسک سمٹمز ہیں وہ ہیں اسکن پہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے, ایک خارش ہوتی ہے, ریڈنس ہوتی ہے, اور اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے. تو ایگزیما یہ چیز. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں جیسے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کی اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خارش, ایچنگ شروع ہو گئی, کچن میں کھڑی ہیں خواتین تو ایچنگ شروع ہو گئی. شگفتہ, یہ بہت سارے خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور کچھ تو وقتی ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ برف لگا رہی ہوتی ہیں خواتین, تو یہ برف لگانا ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ برف استعمال کی جا سکتی ہے اسکن پر کیا؟ بالکل. اصل میں گرمیوں میں ظاہر سی بات ہے ہماری اسکن ذرا سینسیٹیو زیادہ ہو جاتی ہے, پسینہ آتا ہے تو پورز اوپن ہو جاتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ پھر ہم ایریٹیشن کر بھی رہے ہوتے تو اسکن ہماری اوپر سے لیئر جو ہے وہ باریک ہونا شروع ہو جاتی ہے, کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وقت بیسکلی تو یہ ہے کہ ہمیں اسکن کو صاف رکھنا زیادہ ضروری ہے. اگر وہاں ڈسٹ ہے اور ہم ایچنگ کر رہے ہیں, خارش کر رہے ہیں, تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر ہم اسکن پرابلمس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر آپ کی اسکن صاف ہے, آپ اس کو دھوپ سے بھی بچا رہے ہیں, ڈسٹ سے بھی بچا رہے ہیں, اور اگر آپ اس کی آئسنگ کرتے ہیں, اس یہ کہ اس وقت آپ کو وقتی طور پہ ایک تو سکون ملتا ہے اسکن پہ, ایچنگ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ جو پورز آپ کا اوپن ہوتا ہے وہ بھی اسٹریچ ہونا ہو جاتا ہے, کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ اگر ہم ایسے کریں, لیکن اوائڈ کریں کہ ہم ہارڈ ربنگ نہ کر رہے ہوں آئسنگ کی, اس کو ہم صرف تھوڑا سا فیس کے اوپر ربنگ نہ کریں بلکہ ایسا ایسا رکھیں تاکہ وہ ہمیں پرسکون رکھے. ٹھیک. اچھا, ہائیڈرو فیشیل ٹریٹمنٹ کیا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. اور عام فیشیل وہی جاننا چاہوں گی, اور اس میں کیا فرق ہے, کچھ یہ بھی بتائیے. جیسے ہمارے درمیان پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی, بات چل رہی ہے کہ ہم وائٹننگ کی طرف, ہم ایک فوبیا ہو گیا میل فیمیل سب کو کہ جی وائٹ ہونا ضروری ہے. بالکل. میرے خیال میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے, بچے دیکھیں بہت پیارے خوبصورت پیدا ہے, لیکن ہم اپنی اسکن کو اچھا رکھنے میں اور اس کو خراب کرنے میں ہمارا اپنا بھی کسی حد تک ہاتھ آ جاتا ہے. اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کی بات کرتے تو ساؤتھ پنجاب کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ بہت ڈسٹی اور ہیٹ زیادہ ہے یہاں پہ. تو ہائیڈرا فیشل جو ہے وہ بیسکلی ایک میڈیکیٹڈ فیشل ہے, پارلرز میں بھی ہو رہا ہے, سیلون میں بھی ہو رہا ہے, میڈیکل سینٹرز پہ بھی ہو رہا ہے. پروفیشنل کر رہے ہیں. جی بالکل پروفیشنل کر رہے ہیں. ہائیڈرا فیشل ایک بہت بیسٹ فیشل ہے. ہم اگر دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پراپرلی ہائیڈرا فیشل لیتے ہیں, جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر منتھ جو ہے ساؤتھ پنجاب کے لوگ یہاں پہ کریں, اس سے یہ ہے کہ آپ کی بہت اچھی ڈیپ کلینزنگ ہوتی ہے. وہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, آپ کی اسکن کو موئسچر رکھتی ہے, کلین رکھتی ہے, اور اس کی ڈیپ کلینزنگ کے بعد اس میں کچھ اس طرح کی ٹولز ہیں, اگر ہم پراپرلی اس کو صحیح طریقے سے اس کی سکشن کرتے ہیں, اسکربنگ کرتے ہیں, اور اس میں کچھ ٹولز ایسے ہیں جو آپ کی اسکن ٹائٹننگ کرتے ہیں. اور جب ہم نارمل فیشل کرتے ہیں تو ہم بلیک ہیڈ, وائٹ ہیڈ, ڈیڈ اسکن جب ہم ریموو کرتے ہیں تو پورز اوپن رہ جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسٹریچ کریں. اس پور کو بند کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر ہم ہائیڈرا فیشل کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہمارے ٹولز ہیں, ہم اس کو ہاٹ اینڈ کولڈ والا جو ٹول ہے, اگر ہم اس کو پراپرلی اس وقت کلینزنگ کرنے کے بعد اور سارے ٹولز یوز کرنے کے بعد اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو اوپن پورز ہے, جو ہمیں سوراخ نظر آتے ہیں فیس کے اوپر, وہ پور جو ہمارا اسٹریچ ہو جاتا ہے. جس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فیشل کے بعد اکثر لوگوں کو ایکنی آنا شروع ہو جاتی ہے. ہائیڈرا فیشل کے بعد ایکنی نہیں آتی, اور ہائیڈرا فیشل یہاں اسکن کے لیے بہت بیسٹ ہے. اگر ہم پراپر وے میں اس کی جتنے پروٹوکولز ہیں اگر ہم اس کو فالو کریں
اور اس طریقے سے اگر ہم کرتے ہیں تو بہت بیسٹ ہے اسکن کے لیے. اور اسکن جو ہے آپ کی گلو بھی کرتی ہے اور بالکل آپ کی بیبی اسکن ہوتی ہے. بٹ ہائیڈرا فیشیل از ناٹ اینی ٹریٹمنٹ, وہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے آپ کی اسکن کو اگر آپ نے نیٹ کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں اور ہم لوگ بالکل کیئر نہیں کر رہے ہوتے, اور ملتان میں تو جھکڑ چل رہے ہوتے ہیں, ہر دوسرے دن تو جناب آندھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے آپ کی جو اسکن ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے فیشیل لینا ضروری ہے. اور اس میں ہائیڈرو فیشیل کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک ٹریٹمنٹ نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کی اسکن کو نیٹ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خواتین کا ان پہ بہت کم فوکس ہوتا ہے, اور کتنے اچھا بھلا خرچہ ہو جائے گا. تو واقعی یہ ایکسپینسو ہے یا نارمل فیشیل کی طرح ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیے, ایک تو بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہم جتنے بھی لوگ اگر اس سے ریلیٹڈ ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے پیج ہم سرکولیٹ کریں, ہم سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیں, اس طرح کے فورم پہ ہم آ کے بات کریں. آپ جب اس سے اویئر ہوتے تو آپ لوگوں کو بتائیں تاکہ پراپر جگہ سے پراپر لوگ جا کے ٹریٹمنٹ لیں. اور یہ کوئی کاسٹلی نہیں ہے, اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, کیونکہ ہمارا وہ جو ایک ٹول ہے وہ ہم ایک ہی دفعہ لیتے ہیں, چاہے وہ سیلون پہ لیتے ہیں یا ڈاکٹرز لیتے ہیں یا میڈیکل سے ریلیٹڈ باقی لوگ لیتے ہیں, تو اس پہ کوئی ایکسپینسو نہیں ہے وہ. اور اگر ہم اس کو پروفیشنلزم میں لے کے چلیں تو وہ ہر ایک انسان کے لیے, میل ہے فیمیل ہے, سب کے لیے ضروری ہے. تو اتنا ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن صرف ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے اور پراپر یوز بھی کہیں کہیں نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم کسی بھی ٹول کو پراپر یوز نہیں کرتے, دیکھیں ہر چیز کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹ ہیں. اگر ہم اسی ہائیڈرا فیشیل کی ٹول کو پراپر یوز نہیں کریں گے, وہی آپ کو ڈیمیج اسکن ہو جائے گی. تو ہمیں ڈیمیجز سے بچانا ہے, نقصانات سے بچانا ہے, کریم سے اوائڈ کرنا ہے. اور جو چیزیں ہم پہلے فیشیلز میں یوز کرتے تھے, ایسڈز یا اسکربنگ ٹائپ جو چیزیں یوز کرتے ہیں, وہ اسکن, کیونکہ ہمارا جو فیس ہے وہ بیسکلی ایک مرر کی طرح ہے. ایک مرر کے اوپر اگر آپ ریت کو رگڑیں گے تو اس کے اوپر اسٹریچ پڑ جائیں گے, تو فیس بھی اسی طریقے سے. تو ہمیں اس کے لیے وہ اس کے اندر جو موجودہ ٹولز ہیں وہ پراپر یوز بھی کرنے ہیں, پھر پراپر سینیٹائز بھی کرنے ہیں, تاکہ ہم نے, کیونکہ وہی ٹول ہم نے دوسری کلائنٹس کو یا پیشنٹ کو استعمال کرنے ہیں. تو اگر پراپر چیزیں ہیں تو میرے خیال میں نہ وہ کاسٹلی ہے, نہ وہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے, بلکہ بہت زیادہ مفید ہے. اچھا, اس میں بھی اقسام ہے ہائیڈرا فیشیل میں یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہیں. جیسے فیشیلز کی اقسام ہوتی ہیں, ہم ایکنی اسکن کے لیے علیحدہ سے فیشیلز لیتے ہیں, اسکارنگ کے لیے علیحدہ سے دیتے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پورز اوپن ہیں تو ہمیں ان کی پورز کے لیے علیحدہ سے دینے ہوتے ہیں. ایجنگ اسپاٹس ہیں, ان کے لیے علیحدہ سے فیشیلز ہیں. تو فیشیلز کی مختلف قسم کی اقسام ہے. ہائیڈرا فیشیل میں بھی سیم ایسی ہے. ٹھیک ہے, تو مسٹ ہے کہ کسی پروفیشنل کے پاس آپ جائیں. اور یہ ابھی اتنا کامن نہیں ہوا عام پارلر میں, جیسے ہے کہ گلی محلوں میں تو ابھی ایسا نہیں ہے, کچھ ایسی اویئرنیس بھی نہیں ہے. ڈاکٹر میں صحیح کہہ رہی ہوں, اس طرح کا نہیں ہے. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے, جا کر جو ہے کروائیں گے کسی پروفیشنل کے پاس, کیونکہ یہ عام کامن نہیں, گلی محلوں میں تو ابھی تک یہ ایسا نہیں آیا. صحیح کہہ رہی ہوں ڈاکٹر. میں آپ سے جانتے ہیں ایکنی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ کامن مسئلہ جو ہمیشہ سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے, ہم لوگ یوتھ میں تب سے یہ چلا آ رہا ہے. اچھا, میں کہتی ہوں بائی لک میرے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی بھی میری اسکن پر کبھی بھی کوئی ایکنی دانا کچھ بھی نہیں نکلا, اور میں بڑی خوش ہوتی تھی, یار میری اسکن تو بڑی مزے کی ہے, اس پر یعنی آپ کہنے کہ نارمل اسکن میں کاؤنٹ ہوا کرتے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ دانے شروع ہو گئے, اور ایسے دانے ہیں کہ جو ایکنی میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوتے, اور دبے ہوئے دانے ہیں تھوڑا میک اوور کی وجہ سے. تو یہ کامن جو مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے, کچھ سولوشن بھی ہے ڈاکٹر؟ بالکل, پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ایکنی ہوتا کیوں ہے. ایکنی کی جو کاز ہے, جہاں سے جو ہماری اسکن ہوتی ہے اس میں پورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے ہمارا بال نکلتا ہے. تو وہاں پہ جو پور ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے obstruction ہو جائے وہاں پہ, یا وہ obstruction کسی آئل کی وجہ سے ہو سکتی ہے, ڈسٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہے, یا کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ وہ انفلیمیشن کریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ پسٹیولز ایکنی کی فارم میں وہ دانہ ایک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا, ایکنی جو ہماری گھر میں کیا روٹین ہونی چاہیے, ہمیں آئلی چیزوں کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. سموسے, پکوڑے, دہی بلے, یہ چیزوں سے بالکل اوائڈ کرنا ہے جن کو ایکنی کا پرابلم ہے. ادروائز تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کی ایکنی ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ کو ایک ڈرمیٹولوجسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو علاج کرانا چاہیے. اور خود جو ہے پھوڑے پھنسیاں جو ہے دبانے کی اکثر کوشش کی, گھروں میں بہت کامن ہے, جہاں دیکھا ہے جی یہی والا حال ہوتا ہے, دبا رہے ہیں, نکال رہے ہیں,
اندر سے ٹیپ نکل رہا ہے، اندر سے گند نکل جائے گا تو وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. بہت غلط طریقہ ہے. ہاں. ایکنی اگر آپ کو نکلے اس کو بالکل بھی نہ چھیڑیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی سوکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. اگر آپ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈیپ گڑھے بن جاتے ہیں. ڈیپ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپ ایکنی اسکارس، تو جن کا پھر بعد میں ہیل ہونا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو بہت ہی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ لینا پڑتا ہے. یہ زیادہ تر ایکنی کا اگر مسئلہ دیکھتے ہیں تو ٹین ایجرز کو زیادہ ہوتا ہے، چاہے گرلز ہیں یا بوائز ہیں، ان کو یہ زیادہ ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی کے نارمل اسکن ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو تو یہ ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے یقیناً پراپر جو ہے اسکن اسپیشلسٹ کو یا ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھانا بہت ضروری ہے. اور یہ خود سے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ نہ آزمائے جائے تو وہ بہتر ہے. اور ویسے تو بہت سارے ٹوٹکے جو ہیں اب بتائے بھی جاتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں استعمال، تو تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. اتھینٹک جو ہے یا پروفیشنل جو لوگ ہیں ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے کہ کیا استعمال کیا جائے. کیا اچھا ڈائٹ مین فوکس ہے، ڈائٹ پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں، آئلی یا چکنائی والی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں. تو پھر بھی اچھا انڈے سے بھی ہوتے ہیں کچھ؟ بالکل ہوتا ہے، انڈے سے ہوتا ہے جی. انڈے کی زردی سے آپ سفیدی استعمال کر سکتے ہیں. جن کو ایکنی کا پرابلم ہے کیونکہ سفیدی میں پروٹین ہوتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. زردی جو ہے بیسیکلی وہ ایکنی کا رول ہے، وہ کاز کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ. اچھا اب بات کرتے ہیں چھائیوں کی، بات کرتے ہیں اسکار کی بات کرتے ہیں. یہ خواتین کو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، مرد حضرات میں جتنے کامن ہے جتنے خواتین بالکل کامن ہے، مرد حضرات میں بھی کامن ہے کیونکہ جو میلز ہیں ان کا دھوپ میں ایکسپوجر خواتین سے زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سن برن، ہائپر پگمنٹیشن ان کو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے. تو اس کا کوئی علاج اکثر ڈائٹ پہ کہا جاتا ہے، لوگ ڈائٹ پراپر نہیں لیتے اور واقعی ہم لوگ ڈائٹ پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جب تک بیمار نہیں ہوتے. یہ تو میں نوٹ کرتی ہوں اور ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن ڈائٹ جو ہے وہ اچھی لینی بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو بھی بیماری انسان کو ہوتی ہے اس کی ایک کاز ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے. وجہ کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. چھائیوں کی سب سے بڑی وجہ میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی، جو آج کل فارمولا کرینز لوگ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اپر لیئر آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے. وہ بیسیکلی اسکن کو پتلا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، جس سے آپ کا سن ایکسپوجر، جو آپ کی سن کی لائٹ ہے وہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہے. وقتی طور پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سفید ہو رہے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک آپ کے فیس کے اوپر چھائیاں پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 کاز یہ ہے. نمبر 2 ہم بات کریں موسٹلی جو فیمیل ہے پریگننسی کے دوران ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے جس میں آئرن کی کمی ہوتی ہے. وائٹامن B12 کا بیسیکلی جو رول ہے چھائیوں میں وہ بڑا ہے، تو اس کی وجہ سے ملازمہ ہوتا ہے. اور سن برن کی وجہ سے ملازمہ ہوتا ہے. اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے اس کی وجہ سے ملازمہ ہوتا ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے چھائیاں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو ڈائٹ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اپنی خوراک اچھی کرنی ہے اور خوراک میں کیا کیا لینا ہے جس سے جو ہے یہ مسئلہ کم ہو. اگر ہے تو یار یہ کتنا ٹائم لیتا ہے یہ؟ اگر چھائیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ختم نہیں ہوتی بعض لوگوں کی، تو چھائیوں کا کم ہو جاتی ہیں پر ختم نہیں ہوتی. بالکل بہت کم ہو جاتی ہیں. چھائیوں کے لیے ایسا ہے کہ جب بھی آپ دھوپ پہ نکلیں ایک اچھا سن بلاک لازمی استعمال کریں. سن بلاک کا استعمال کریں. بالکل سر، اچھا سن بلاک استعمال کریں کیونکہ بیسیکلی چھائیاں ہوتی ہی دھوپ کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اچھا سن بلاک استعمال کریں گے، پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنی سونے کی روٹین کو بہتر کریں، کھانے میں وائٹامنس کا استعمال کریں. جن کھانوں میں وائٹامنس کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے وہ زیادہ استعمال کریں. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تو آپ بچ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی پرابلم ہے، پرزسٹ کر رہا ہے، تو پھر ایک اچھے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، بچائے کسی لوگوں کے مشوروں کو فالو کرنے کے. یہ کریم لگا لیں، وہ کریم لگا لیں، تو اس سے آپ کو مزید آپ کی بیماری بچ سکتی ہے. ٹھیک، اس میں مزید بات کرتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے اسکن کی کیئر روٹین میں آپ نے کس طرح کرنی ہے. آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی ہے اسکن کیئر کے حوالے سے. اسکن روٹین کیا ہونی چاہیے ڈیلی میں، اپنی اسکن کی کس طرح کیئر آپ لوگ کر سکتے ہیں اور یہ کہ کہیں جانا بھی نہ پڑے. اور گھر میں جو ہے کچھ ٹوٹکے، کچھ فارمولاز وغیرہ کچھ میں بھی پوچھ لیتی ہوں کیا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر شگفتہ بتائیں کیا کیا جا سکتا ہے روٹین وائز. بیسکلی تو ہمیں اسکن کو اگر ہم نے فریش رکھنا ہے تو ہمیں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں پراپر متوازن غذا لینی ہوگی. دیکھیں اسکن کا ڈائریکٹ پھر بھی وہی بات ہو گئی کہ بھائی ڈائٹ پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاؤس وومن ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں یا ورکنگ وومن ہیں، انہیں اسپیشلی ٹائم نکالنا ہوگا اپنی ایکسرسائز کے لیے. ٹھیک ہے، واک کریں، پراپر فوڈ لیں، ایکسرسائز کریں. کیونکہ ہم بہت اچھا کھاتے ہیں لیکن ہم ان کولیسٹرول کو برن نہیں کرتے. بالکل، جس کی وجہ سے ہم ایک تو
मोटापे की तरफ भी जा रहे हैं, वो जो चीजें हैं वो हमारी स्किन के लिए बेहतर नहीं है। हमें वो कोलेस्ट्रॉल को जो हमारे खाने को हमने बर्न करना है, उसके लिए हमें एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी चाहिए। क्योंकि रूटीन में औरतों की खासकर देखें आप, रूटीन होती है, हम सारा दिन काम करते हैं, तो हमारी तो इतने कोलेस्ट्रॉल बर्न हो जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। आप ये थकावट है जी, ये जो घर के काम है ना, अक्सर जब मैं कहती हूँ तो मेरे डॉक्टर साहब ये कहते हैं, अच्छा ये थकावट है, ये एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आप थकती हैं। बिल्कुल, एक्सरसाइज में आप थक नहीं रही हो। बिल्कुल। और उसमें जब हम वॉक पे जाते हैं या एक्सरसाइज के लिए प्रॉपरली टाइम निकालते हैं, तो हम मेंटली तौर पे ये सोचते हैं कि ये हम एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि हमें हेल्दी रहना है। तो जब हम साइकोलॉजिकली और फिजिकली हमारी कंसंट्रेशन एक होती है, तो फिर हमारा जो है ना वो हमारे कोलेस्ट्रॉल भी बर्न होती है, हमारी बॉडी भी एक्टिव होती है, और जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो हमारी स्किन जो होती है वो हेल्दी होती है, यूथ लुक दे रही होती है हमें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। धूप में जाएं तो बहुत अच्छा सन ब्लॉक सब लोग बहुत ज़रूरी है इन एरियाज़ में कि वो इस्तेमाल करें। ठीक है। क्योंकि सन ब्लॉक का एक रूल ये है कि हमारी अक्सर लोगों की ये भी रूटीन है कि जो खासकर वर्किंग वुमेन है, वो सुबह जाती हैं काम के लिए या फील्ड वर्क के लिए जो लोग जाते हैं, वो कहते हैं हमने सुबह सन ब्लॉक लगाया और उसके बाद शाम को आए तो फेस वॉश कर ली। कभी भी ऐसा नहीं। सन ब्लॉक चाहे जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे के लिए सन ब्लॉक यूज करना है, अप्लाई करना है फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, या जहां जहां आपको धूप फील हो रही है वहां अप्लाई करना है। उसके बाद उसको रिमूव कर देना है, फेस वॉश कर लेना है, हैंड वॉश कर लेना है, अगेन लगा लें आप। ठीक है। तो ये भी उसको, क्योंकि सन वो अब्जॉर्ब कर लेती है सन रेजेस, और वही चीजें हमारी स्किन के अंदर जा रही है। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे वो कहते हैं ना, इसका जो इफेक्ट है इससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो आप दोबारा वॉश कर लें और फिर फेस के ऊपर जो है जो लगाने ड्रॉप्स ही लगते हैं, कोई इतने ज्यादा नहीं यूज होता। जी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल माइनर सा यूज करते हैं। अगेन ये है कि जो हम खाएं अच्छा खाएं। अच्छे खाने से मुराद है कि जरूरी जंक फूड से हम अवॉइड करें। जो आजकल बहुत घर बैठे हैं, काम कर रहे हैं रात 12 बजे तक, और जनाब हमने ऑर्डर किया मंगवा ली, इन चीजों से कोशिश करें कि हम अवॉइड करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, वैसे जो है खवातीन, क्योंकि खवातीन को ये चीजें बताई जाए तो उसके बाद कहती है यार फिर भी कुछ बता दे, कुछ लगाने को बता दे, फेस पे क्या लगाए। अच्छा, तो पहले तो एक्सरसाइज को लाजमी करार दिया गया है, जैसे डॉक्टर शगुफ्ता कह रहे हैं। डाइट पे फोकस होना बहुत जरूरी है, अच्छी खुराक लेना चाहिए, दूध भी लें आप, विटामिन भी लें, कैल्शियम भी लें, अच्छी खुराक बहुत जरूरी है, और अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। स्किन आपके फ्रेश नहीं होती। आप देखें रूटीन वाइज भी जब आप लोग रात को देर से सोते हैं, आज यही हुआ मेरे साथ यार, मैं देर से सोई थी। छुट्टियां मनाते मनाते ऐसा होता है कि जब लास्ट दिन होता है तो हम भूल जाते हैं, 2 दिन की रूटीन जो चल रही होती है ना उसी पर होते हैं। लेट सोना है, मूवी देखना है, ये न करना है, वो करना है। जैनो ना सोने नहीं देता मुझे कि नहीं मम्मा मेरे साथ मूवी देखना है, या कार्टून की कोई वीडियो लगा दी उस बच्चे ने। तो लेट सोने से भी ये होता है कि आप फ्रेश नहीं होते। तो जरूरी है कि अपने टाइम पर आप सोएंगे, और इसके अलावा डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें आपकी स्किन को फ्रेश होने ही नहीं देंगी। बिल्कुल ऐसे सबसे बड़ी बीमारी ही टेंशन और डिप्रेशन इंसान को खोखला कर देती है। बिल्कुल। और हमारा फेस जो है ना वो हमारे अंदर की अक्कासी करता है, उतर जाता है। अगर हम अंदर से परेशान हैं, रिलैक्स नहीं है, इजी नहीं है, टेंशन में है, लेकिन काम जिंदगी के खत्म होते ही नहीं है। तो हमें अपने रूटीन को इस तरीके से बनाना है कि हमारी बॉडी, हमारे अंदर सुकून होगा तो हमारे चेहरे पे भी नजर आएगा। प्रॉपर नींद, प्रॉपर फूड, प्रॉपर वॉक, ये सारी चीजें अगर हम अच्छा कर लें। उसके अलावा ये है कि आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है। हमारी रूटीन है कि हम जितने थके हुए हम कहते हैं ठंडा पानी। हाँ, स्किन के लिए बहुत बेस्ट है कि आप नॉर्मल पानी लें। ठीक है। वो अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी ले सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर नहीं ले सकते जी, गर्मियों में बहुत मुश्किल है। हमारा दिल करता है कि हमें ठंडा पानी चाहिए, लेकिन वो स्किन के लिए नुकसानदेह है। हमें जो है गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए और पानी की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए। लिक्विड्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस लें। ठीक है। बाकी ये है कि हम फेस वॉश करते हैं, मेरे ख्याल में हम बहुत सारा जो अपनी ट्रीटमेंट्स हैं पानी से कर सकते हैं। हम खवातीन की या मेल की भी आदत है, तो फेस हमने वॉश कर लिया, लाके हमने हम उसकी वेटनेस खत्म कर देते हैं, हम जो है उसको फौरन साफ करते हैं। पानी जो है वो स्किन एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, मॉइस्चर रखती है। जब हम खुद ही अपनी स्किन को ड्राई कर लेते हैं, कम से कम धोने के बाद वजू करते हैं, धोते हैं, तो वो पानी हमें लगा रहना चाहिए। इवन वो ये होता है कि हमारा, क्योंकि वो कतरों की सूरत में पानी गिर रहा होता है, तो हमें बड़ी अजीब सी फील होती है, नहीं इसको साफ करें। नहीं, पानी हमारी स्किन जो है वो एब्जॉर्ब करती है। टॉवल नहीं करना है फेस के ऊपर, रबिंग नहीं करनी, इन चीजों से हमें अवॉइड करनी है। जितना हम नेचुरल चीजों की तरफ आएंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, अगर
زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم کوئی اچھی نائٹ کریم، تو کوئی ایسی اچھی نائٹ کریم اچھے برانڈ کی آپ لے سکتے ہیں جی، وائٹامن سی، اس میں وائٹامن سی بہت یہ must ہے۔ دیکھنا بہت ہے، اس میں وائٹامن سی نام تو ہم بتا نہیں سکتے، جی بالکل مارکیٹ ہے، برانڈنگ ہو جائے گی۔ اور ایک تو ہاں، چھوٹا سا ہمیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اچھا وہ ہماری فرینڈ نے لگا لیا تھی کریم، یا وہ ہمارے لیے بھی ضروری۔ ہر سکن کے لیے اپنی ٹائپ چینج ہوتی ہے، ہر سکن کے لیے ہر چیز بیسٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ چھوڑیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی سکن کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کو پراپر اینالائز کریں گے، پراپر ٹیسٹنگ کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اسکن کے لیے، تو اگر آپ کسی پراپر کنسلٹنٹ سے، یا اگر آپ کا کوئی جانے والا بہت اچھا اس بارے میں جانتا ہے تو اسے پراپر کنسلٹیشن لیں، خود سے ایکسپیرینس اسکن کے اوپر نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عمیر، ڈرمیٹالوجسٹ، آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کس طرح روٹین میں اسکن کی کیئر کرنا؟ یہ تو ہو گیا نا کہ اس طرح کرنا، ایک ڈرمیٹالوجسٹ کے پاس جب جاتے ہیں انہوں نے اپنی روٹین بتانی ہے، کیئر اپنے طریقے سے بتانی ہے، تو کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر شگفتہ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ بیسیکلی جو ہے آپ کے سٹریس لیول وہ آپ کی باڈی پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ سٹریس سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کی خون کی شریانیں ہیں وہ پتلی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے جسم میں خون کی سپلائی اچھی نہیں ہوتی، اور وہ آپ کی پوری باڈی پہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں پہ، آپ کی اسکن پہ، اور باقی جسم کے باقی حصوں پہ۔ تو اپنی لائف سے ٹینشن کو بالکل ختم کریں، ٹھیک ہے، ہیلدی فوڈ لیں، اور جو ہے نیند کو بہت بہتر کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ٹھیک ہے، تو یہی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلدی اسکن بھی آپ کو دیں گی اور آپ کو ہیلدی رکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ٹوٹکے ہیں، اکثر ہم ٹوٹکے دیکھتے ہیں، یار یہ لگا لو، لیمن لگا لو، اکثر کہا جاتا ہے شہد لگا لو مکس کر کے، تو یہ کتنے افیکٹو ہیں اگر استعمال کیے جائے؟ نقصان تو نہیں ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیں جو ایک لیمن ہے یا اورنج ہے اس میں بھی وائٹامن سی پایا جاتا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جو وائٹامن سی اگر آپ نے اچھی کوئی کریم یوز کرنی ہے تو آپ ایک اچھی وائٹامن سی کریم یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وٹامن سی کا دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے وٹامن سی جو ہے اس میں پائے جائے، تو یہ بہت ضروری ہے کریم۔ بار بار میں کوشش تو یہی کر رہی ہوں، کچھ لگانے کا پوچھ لو، کھانے کا ڈائٹ میں تو یقیناً ہم کوشش کریں گے، کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب چاہتے تو سب اچھا بننا چاہتے ہیں، خوبصورت بھی لگنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کریموں پہ زیادہ فارمولا کریموں پہ زیادہ فوکس ہے ہم لوگوں کا، یار وہ جب تک نہیں آپ بتائیں گے تو کیسے ہم چٹے ہوں گے، کیسے ہماری اسکن نیٹ ہوگی؟ تو کچھ وہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں چٹا ہونا یہ ایک ہمارا ہی کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ گوروں کو دیکھیں وہ زیادہ گورا رنگ چاہتے ہی نہیں، وہ جا کے ٹیننگ کرتے ہیں، دھوپ میں بیٹھتے ہیں کہ ہماری اسکن سانولی ہو جائے۔ سانولی اسکن زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے کیونکہ اس پہ ٹیننگ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسکن کا گورا ہونا میٹر نہیں کرتا، اسکن کا ہیلدی ہونا میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے فیس پہ کوئی چھائیاں نہ ہوں، آپ کے فیس پہ کوئی ایکنی نہ ہو، آپ کے فیس پہ کوئی ایکنی اسکار نہ ہو، رنکلز نہ ہوں، آپ کے فیس پہ ڈارک سرکلز نہ ہوں، آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ لگے، گلو، بیسیکلی جو ہے اسکن گلو کرے۔ ڈارک سرکل ختم کرنے کا کیا طریقہ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے نیند۔ جب آپ کی نیند پوری ہوگی تو ڈارک سرکل آپ کے آٹومیٹکلی ختم ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ، یا ایج فیکٹر بھی ہے؟ ایج فیکٹر بھی ہے، لیکن نیند کی کمی جو مین کاز ہے، کتنے گھنٹے نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے؟ اس میں اگر آپ کی ایج ہے لائک بچوں کو کم از کم 12 سے 14 گھنٹے نیند ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہم ینگسٹر ہیں ان کو کم از کم 8 گھنٹے نیند لینا بہت ضروری ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور جو ایجڈ لوگ ہیں وہ 6 سے 7 گھنٹے نیند ان کے لیے صبح خود نیند کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے، تہجد پڑھنی ہے ماشاءاللہ، اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے تو بہت یوتھ میں بھی لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے کہ یار اپنی آخرت سنوارنی ہے، یہ چیزیں کرنی ہے، تو جلدی ارلی جو اٹھنے کی عادت بن جاتی ہے نا، تو آپ کو جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں آپ، تو یہ ایک اچھی ہیبٹ تو یہی ہے کہ جلدی سوئیں گے، اور یہ نیچر بھی یہی ہے۔ تو جب نیچر کے خلاف جاتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، صحت کے مسائل ہو رہے ہیں، کہیں اسکن کے مسائل ہو رہے ہیں، تو بات تو یہی، آج کل کی روٹین تو یہی ہے۔ آج کی جو یوتھ ہے وہ ٹائم پہ نہیں سوتی، پوری رات ہم نے جاگنا ہے، صبح جب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو تب ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، بچے لوگ یہی کر رہے ہیں آج کل، رات کے 12 بجے پیزا بھی آرڈر کرنا ہے۔ ہاں، رات کے 12 کیا بجے، صبح جناب جی صبح تک آج کل تو یہ سہولت دستیاب ہے، روٹین لائف اسٹائل ہمارا جو ہے جب اب تک یہی ایسے رہے گا تو ہمیں اپنے لائف لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسکول بند ہے، کالجز بند ہے، یونیورسٹیز بند ہے، تو بچے جو ہیں
انجوائے ہی کر رہے ہیں, چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں. اچھا کہیں جا کر بور بھی ہو گئے کیا؟ بہت ہو گیا, لمبا ہو گیا یہ پیریڈ ٹائم. ہاں جی, ہاں بالکل ٹائم بھی بڑھ گیا, اور یہ ہے کہ اس سے ہماری روٹین لائف جو ہے بالکل ڈیمیج. اسکول نہیں ہے بچوں کے پاس, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے بچوں کے پاس, کوئی گیمز نہیں ہے, باہر وہ نہیں جا سکتے, تو یا وہ موبائل سیل فونز پہ لگے ہوئے ہیں, یا کوئی اس طرح کی گیم انڈور گیم ہے جس پہ وہ. اچھا ماسک سے بھی اسکن پہ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ایچنگ شروع ہو گئی ہے ماسک لگانے سے, کچھ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بہت, تو ویسے تو لوگ استعمال ہی اوکھا کرتے ہیں, سانس گھٹتا ہے, ہائے اللہ ہمارا دم گھٹتا ہے, یہی ہوتا ہے. یار ماسک لگایا ہوا ہے, ناک کے نیچے لگایا ہوا ہے, یہ بڑا اچھا طریقہ ہے آپ کا ماسک لگانے کا. سچی سے کل میں گئی اور مجھے گھر کے کچھ پردے شردے خریدنے تھے, تو دکاندار نے ایسے ہی لگایا, ہم لوگ فل لگا کے گئے اور دیکھے دکاندار کو بھی سانس گھٹ رہا ہے بھائی. تو یہ فائدہ تو نہ ہوا ایسے ماسک لگانے کا, لیکن اس پہ اسکن کا کیا کیئر کہیں گے, کیا کرنی چاہیے اس پہ اسکن کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ جو متواتر لوگ لگاتے ہیں ان کو اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے اسکن کا. دیکھیں ماسک تب لگانا چاہیے جب آپ نے کسی بھیڑ والی جگہ میں جانا ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں, ہمارے کافی فاصلہ ہے, ہم ماسک نہ بھی لگائیں تو اس میں کرونا نے نہیں آنا. بیسیکلی کرونا پھیلتا کیسے, وہ آپ کے ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے. میں نے چھینک ماری, کھانسی ماری, ٹھیک, اس کی وجہ سے کرونا پھیلے گا. کرونا کوئی ہوا میں اڑ کے میرے اندر نہیں آ جائے گا یا آپ کے اندر نہیں آ جائے گا. اگر ہم ڈسٹینسنگ ہم کریٹ کریں, کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہماری ڈسٹینسنگ کافی اچھی ہے, تو ہم ماسک نہ لگائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ گھر سے باہر نکلیں, کسی مارکیٹ میں جائیں, وہاں رش زیادہ ہو, تو وہاں بالکل آپ ماسک کا استعمال کریں. اسکن کے یہ جو ہے مطلب ویسے تو آپ تو ماشاءاللہ پریکٹس کر رہے ہیں, ویسے روٹین وائز جب ہم پرائیویٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑا کاسٹلی پڑتا ہے اسکن کو دکھانا, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا, اور فیس تو فی کی وجہ سے اکثر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں کہ یار زیادہ. تو یہ کیوں ٹریٹمنٹ مہنگا ہے اسکن کا, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو جو ہم پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں وہ ایستھیٹک میں, تو خاص طور پہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ لوکل مینوفیکچر نہیں ہیں, وہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, اس پہ ڈیوٹی بھی ہمیں پے کرنی پڑتی ہے, اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ اسکن ٹریٹمنٹس بہت مہنگے ہیں. ایون کی ایک ہائیڈرا فیشل مشین ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے, وہ باہر سے منگوانا, اس کو امپورٹ کرنا. اگر پاکستان میں یہ چیزیں بننا شروع ہو جائیں تو یہ جو ہمارے بیوٹی ٹریٹمنٹس ہیں یہ بڑے سستے ہو جائیں گے. اچھا ہائیڈرا فیشن سے یاد ہے, فیشل سے مجھے فیشن کہہ رہی ہے, فیشل سے مجھے یاد ہے ایک بات, وہ یہ کہ یہ کیا فیشل سے, اس فیشل سے چھائیاں اور داغ دھبے جو ہیں اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کوئی ٹریٹمنٹس تو نہیں ہے, بٹ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہمارے وہ جو بلیک ہیڈز یا داغ دھبے ہوتے ہیں وہ اپر لیئرز پہ ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ہم بہت اچھی کلینزنگ کر کے بہت اچھی سیکشن کرتے ہیں تو وہ ریموو کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اسکن کے اندر پرابلم ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کچھ اچھی ٹریٹمنٹس ہیں جو ایستھیٹک میں بڑی آج کل یوٹیوب پہ بھی, چینلز پہ بھی ہیں, اور ڈاکٹرز بتا بھی رہے ہیں اپنے میں, تو وہ ہمیں اس ٹریٹمنٹس کی طرف پھر جانا ہوگا. لیکن اگر اپر لیئر پہ ہمیں کوئی فیل ہو رہا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا اسکن یہاں سے ہمیں ٹائٹننگ کی فیل نہیں ہو رہی ہے, یا ہمیں اوپر لیئر پہ کوئی ہلکی سی پگمنٹیشن ہے جو اپر لیئر پہ فیل ہو رہی ہے, تو وہ سم ٹائم ریموو بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکن اتنی اچھی کلین کرتا ہے, نیٹ اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ بیبی لک, اور وہ آپ کی سافٹنس ہوتی ہے نا, سافٹ اتنی سافٹ کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو خود ہی فیل ہوتا ہے کہ نہیں ڈفرینٹ آپ کو نظر آتا ہے. ابھی ڈسکس کی ہیں, جیسے ایکنی آبسٹرکشن ہوتی ہے, ڈلٹ ہو گئی یا کوئی آئل آپ کا ہیئر فالکل میں جا کے پھنس گیا, تو ہائیڈرا فیشل بیسیکلی ایک ٹریٹمنٹ بھی ایسے ہے کہ وہ آپ کی جو آئل ہے, آپ کی ڈلٹ ہے, اس کو کلین کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایج فرق ہے, کاؤنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ آج کل بچیاں بھی جو ہے فیشل لے رہی ہیں, جبکہ منع کیا گیا تھا کہ نہیں کہ یار ان کی بیبی اسکن آلریڈی ہوتی ہے تو بچیوں کو نہیں دینا چاہیے, لیکن بچیاں بھی میک اوور بھی اتنا ہی کرا رہے ہیں, بلکہ خواتین سے زیادہ کرا رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں, اور فیشل کا بھی زیادہ یوز ہو رہا ہے, تو اس سے اسکن ڈیمیج ہوتی ہے بچوں کی. اگر ہم بات یہ ہے کہ بیسکلی تو ہم جب اس طرف جا رہے ہیں تو مسائل بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں کہ بچیوں کی تو آج ویسے بھی جو دیکھیے نیچرل خوبصورت اسکن ہوتی ہے, اتنی پیاری اسکن ہے وہ, لیکن یہ ڈفرینس ہم لوگوں نے اب ایسا ایسا ختم کرتے جا رہے ہیں. بات کرتے ہیں ٹین ایجر بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے میک اوور کی طرف آ رہے ہیں, فیشیل کی اور اسکن ٹریٹمنٹ کی, تو یہ اس سے اسکن کس حد تک متاثر ہوتی ہے کیونکہ آلریڈی بیبی اسکن ہے. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ڈاکٹر شگفتہ سے بات ہو رہی تھی کہ ٹین ایجر بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ میک اوور کی طرف آ رہی ہیں, اسکن ٹریٹمنٹ کی طرف آ رہی ہیں, جبکہ آلریڈی ان کی جو اسکن ہے وہ بیبی اسکن ہے.
تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, نیڈ نہیں ہے. اور اس سے کیا بیڈ افیکٹ ہوتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر, اس کا کیا بیسکلی مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کی ایکسیس ہر اس تک پوائنٹ تک ہو گئی ہے, مارکیٹ سے جا کے وہ کریمز لا رہی ہیں, اور نائٹ کریمز تو ہمارے دوران کہتے ہیں کھانا نہ ہو لیکن نائٹ کریم ضروری ہے. یہ ہماری پیشنٹس کی خود اپنی کیس ہسٹری جب بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کھانا اچھا ہو, کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں, پیٹ میں کس نے دیکھنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نا اسکن اچھی ہونے چہرے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان نائٹ کریمز کے افیکٹ کیا ہیں, کیونکہ اس کے اندر ایسڈ ڈالے ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کی اپر لیئر اتار دیتی ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ بچیوں کے ہارمونل چینج کیونکہ اس ٹائم پہ ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت وہ اس کو بھی مینٹین نہیں کر سکتی ہیں یا نہیں کر رہی ہوتی, نہ ہی اویئرنیس ہوتی ہے, اور یہ ایک بڑی وجہ ہے. لیکن نائٹ کریم کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے چہرے پہ بال نکلنا شروع ہو گئے, تو بجائے ہم اس اسکن کو پروٹیکٹ کریں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بچیاں جو ہیں پہلے بھی نہیں کرتی تھی. پہلے دور میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کی اسکن بہت اچھی ہے, اگر ہماری اپنی نانی دادیوں کی امیوں کی دیکھیں اسکن بہت زیادہ اچھی ہے, لیکن ہماری بچیوں کی اسکنیں سینسیٹیو بھی ہو گئی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ڈائٹ ہوتی تھی, سبزیاں پکتی تھی گھروں میں اور ہر ایک کو کھانے بالکل ایسی ہے. اور ہم جب منہ بس ہوتے تو ماں کہتی بس یہی بنا ہے, کھا لو, کریلے بنے, لوگ پیاز بھی کھاتے تھے سالن کی جگہ پیاز, حالانکہ پیاز ایک اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. بہت کھایا جاتا ہے یہاں, تو یہ اب نہیں کھایا جاتا, یہ بچپن کی بات کر رہی ہوں. اماں ہماری بڑے بناتی تھی, اماں کی اماں جو ہے ان کو کھلاتی تھی مکھن, اور مکھن کا پیڑا اور اس میں کچا پیاز, اور یہ یہاں کی سوغات ہوتی تھی. یہاں دیہی علاقوں میں یہاں اکثر شہری لوگ بھی یہی کھایا کرتے تھے. اب تو روٹین چینج ہو گئی ہے. آج کل لوگ بالوں میں کچے پیاز کا پانی بھی لگا رہے ہیں. اچھا, یہ کچھ اثر کرتا ہے یا نہیں, یہ بتائیے. میری 2-4 کزنوں کو میں نے دیکھا ہے کچا جو ہے پیاز, اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں یار کتنی بیڈ اسمیل آ رہی ہے, تو واقعی اس کا کوئی فائدہ ہے ہیئر؟ بالکل, جو آپ کے بال اسکن کے اوپر ہے نا, انٹرنلی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ہیئر فال کا, تو اس کی وجہ سے وہ ہیئر فال نہیں ختم ہو سکتا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اوپر والے بال اچھے کرنے ہیں, اس کا سم ہاؤ کوئی اس میں ریزلٹس اچھے ہیں, کچھ اچھے ہیں. جی, اینٹی آکسیڈنٹ ہے پیاز بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو آپ لگا سکتے ہیں, پیس کے لگایا جا سکتا ہے, پیس کے پانی بنا کے, پانی بنائیں, ایسے نہیں لگا لیں تو نکلنا بالوں میں سے اوکھا ہو جاتا ہے. اصل میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھا شیمپو یوز کیا, اب ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گرتے ہوئے بالوں کے لیے ہم نے اچھا شیمپو کنڈیشنر یوز کیا, وہ ہمارے اندر جو پرابلم ہے اس کو تو ٹھیک نہیں کرتا, لیکن اوپر جو بال ہیں وہ سلکی ہو جاتے ہیں یا اچھے ہو جاتے ہیں. تو اوپر والے بالوں کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ پیاز کا جو رس ہے یا جوس جو بھی نکالتے ہیں وہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا. وہ بھی آدھے گھنٹے کے لیے لگائیں, اس کے بعد واش کر لیں. ٹھیک ہے, یہ سارا دن لگا کے پھرتی رہتی ہے خواتین, بالوں کو ڈیمیج کرے گا, تو بالوں کو الٹا ڈیمیج کر دیتا ہے. اچھا, ایک اور چہرے پر فالتو بالوں کے لیے کیا کیا جائے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچیوں میں یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے؟ جی, ٹین ایج میں آج کل جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پی سی اوز ہم کہتے ہیں. اس میں جو ہارمونل پرابلم ہے وہ زیادہ امپیکٹ کرتا ہے, اور اس کی جو کازز ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں, کہ لیٹ نائٹ جاگنا, فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا, جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے, اور وہ اس کو پی سی اوز کو ٹریگر کرتی ہیں, اور پی سی اوز کی وجہ سے فیمیل کے چہرے کے اوپر فالتو بال زیادہ آتے ہیں. تو اس کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ؟ جی, اس کے لیے بڑے اچھے ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. پہلے تو آپ کی ہے پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے, کریموں کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, کسی نے مشورہ دے دیا یہ کریم لگا لیں, وہ کریم لگا لیں, تھریڈ سے تو ختم نہیں ہوتے, بلکہ تھریڈ کیا کرتی ہے, تھریڈ کیا کرتی ہے, جہاں سے آپ نے تھریڈنگ کی نا وہ بال زور سے کھینچے گا, جب وہ بال زور سے کھینچتا ہے تو وہاں پہ انفلیمیشن کریٹ کرتا ہے, اور وہ بعد میں براؤن اسپاٹ. یہ اپر لپس کا یہی حال ہوتا ہے, سب تھریڈ کر رہے ہیں اور مجبوری بھی ہے, تو اس میں یہ اکثر کہتے ہیں لوگ کہ داغ پڑ گئے ہیں, یہ پڑ گیا, تو اس کا بہتر کیا ہے, کیا کیا جائے؟ لیزر کرایا جائے؟ بالکل لیزر کروایا جائے, اور اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہے. اپر لپ اور چین کے لیے میں لیزر کرتا ہوں 15 سے 2000 روپے میں, اور پر منتھ ایک سیشن ہوتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ آفر ہے, آ جائیں آپ کرا لیں ڈاکٹر صاحب. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اور اس سے یہ ہے نا کہ وہ لیزر ٹریٹمنٹس اتنی اچھی ہیں, ایک تو پین لیس ہیں, ٹھیک ہے, کوئی برننگ نہیں ہوتی اسکن, بلکہ ایون جب وہ ہم لیزر کرتے ہیں تو ایک تو بال جو ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں ختم, کیونکہ وہ آپ کی جو روٹس کو وہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو سکار بن جاتا ہے تھریڈنگ کر کے, ویکسنگ کر کے, پلیکنگ کر کے, وہ سکار بھی سلولی ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کسی بھی اچھی لیزر ٹیکنالوجی سے کرواتے ہیں
तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, कोई उसका साइड अच्छा, इफेक्ट ये जो नहीं। लोगों ने मिथ बनाया यार ये दांत कमजोर हो जाते हैं लेजरिंग कराने से, ये हो जाते हैं, तो वाकई कुछ होता है या नहीं होता है? नहीं, लेजर के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी ये दांतों को कुछ भी नहीं करता। इसने बेसिकली सिर्फ एक ब्लैक पिगमेंट होता है, उसको जाके टारगेट करना होता है, जो आपके बालों की जो रूट्स हैं उसको और न्यूट्रिशन अब प्रोवाइड लेजर करता है। ट्रीटमेंट है भी सस्ती, जब स्टार्ट था तो महंगा था ये बिल्कुल, जनाब बिल्कुल। ट्रीटमेंट, लेकिन नॉर्मल है तो ये 1000-2000 में तो महंगा नहीं है और पर मंथ। पर मंथ। जी। ठीक है, तो और ये 3 ट्रीटमेंट के बाद खत्म हो जाता है ये मसला, ये बिल्कुल ज्यादा ऐसे ही। नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमैर हमारे साथ है, डॉक्टर शिल्पा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और कोविड की वजह से बहुत सारे शोबे मुतासिर हुए, जिसमें आप एजुकेशन के शोबे को देख रहे हैं। एजुकेशन जो है बहुत मुतासिर हुई, बच्चे घर बैठ गए और उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो इससे जो है बहुत लोग बच्चे तो खुश हैं यार घर बैठे। अब एग्ज़ाम भी कहा जा रहा है ऑनलाइन लिए जाएं, बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने वाली है, बल्कि कहा यही जाता है 18 जून के बाद जो है कोई भी डेट रख दी जाएगी, और सेकेंड ईयर के और मैट्रिक के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। और आपके सामने हमारे साथ जो है ना रिप्रेजेंटर भी आए थे बोर्ड के, उन्होंने भी कहा था कि आयशा अब ये डन है, अब ऐसा ही होगा, अब हम ऑनलाइन नहीं लेंगे एग्ज़ाम। लेकिन इस पर भी बच्चों ने रोला डाला हुआ था कि नहीं जी ऑनलाइन होने चाहिए, हमने पढ़ा ऑनलाइन है। तो जो पढ़ा है ना तो वो सबको पता है, पेरेंट्स को भी पता है और टीचर्स को भी पता है किस तरह पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस किस तरह आप लोग ले रहे हैं, सो रहे हैं, जब दिल चाहता है ले लेते हैं, जब दिल चाहता है। तो छोटे बच्चों के लिए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, उनको तो अभी फ्यूचर को बहुत टाइम पड़ा है। असल तो हमारे वो बच्चे जो कि टीनेजर हैं, बड़े हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले हैं या कॉलेज वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए सबसे ये मसला ऑनलाइन क्लासेस का है। और फिजिकल एजुकेशन में भी जो है टीचर को एक्टिव रखना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी, तो अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस हवाले से एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं प्रोफेसर माहिर सखावत हुसैन साहब। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैम आप सुने, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। ऑनलाइन जो है वे जो है टीचिंग का कितना फ़ायदेमंद साबित हुआ, सूदमंद साबित हुआ। और अगर खुदा न खास्ता फिर इस तरह की कोई पेंडेमिक आ, ये तो कोरोना है लेकिन इसके बाद भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो क्या इसके लिए हमें तैयारी करनी बहुत ही ज़रूरी है? इस तरह के पेंडेमिक अगर आते हैं तो क्या ऑनलाइन जो है क्लासेस या टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होती है, इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रही थी कि हर जो है तबका जो है या हर एक तो बंदे की ज़िंदगी जो है, प्रोफेशन जो है अफेक्टेड हुआ। कहीं वकला की लाइफ पर भी इसका जो है कोविड का असर पड़ा, साइंटिस्ट पर पड़ा, कहीं जो है वो हम पहले तो यही कहते थे यार तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे ये अक्सर सुनने में आता था। और ये मूवी का बड़ा मशहूर लफ्ज़ भी है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो अब केस बर वक्त सुनाई नहीं देते, तारीख ही नहीं। अभी मैं वकील साहब से बात करी थी तो मुझे कहते हैं आयशा अब तो टाइम भी नहीं है, अब तो डेट भी नहीं मिलती। तो कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हुई। हमारे साथ हैं सदर हैं इंसाफ लॉयर्स एसोसिएशन बहावलपुर, कलीमुल्लाह हाशमी एडवोकेट साहब। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो बहावलपुर में कितनी गर्मी है ये बताइए, मुल्तान की तरह ही चल रहा है? नहीं, वह बहावलपुर मुल्तान से निस्बतन कम है। अच्छा, गर्मी हमेशा से कम रहती है, हमेशा कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे खूबसूरत शहर है, वहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, ग्रीनरीज हैं। उसके अलावा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो वहाँ पे जो है निस्बतन मुल्तान से, क्योंकि मुल्तान तो मशहूर है, बहावलपुर जो है इस लिहाज से बड़ा कम है, मॉडरेट होता है। ज़बरदस्त। तो बताएं कैसे चल रहा है, किस तरह चल रहा है, वकीलों के क्या क्या मसाइल हैं, वकला के क्या क्या मसाइल हैं? वकला क्रीम ऑफ सोसाइटी होती है, लॉ ग्रेजुएट होते हैं, लॉ नोइंग होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा प्रोफेशन जो है वो ओवर क्राउड भी हुआ है और कोविड की वजह से ज़्यादा मुतासर हुआ है। क्योंकि जो इस मुल्क में इंसाफ होता रहेगा वो मुल्क हमेशा कायम दायम रहेगा। यहाँ पे बदकिस्मती ऐसी है कि जजेस की अवेलेबिलिटी नहीं है। कोविड की वजह से क्लाइंट एज जो है वो उनको अंदर नहीं आना दिया जाता, डेट्स नहीं मिलती, केस फिक्स नहीं होते। जब केस फिक्स नहीं होंगे तो क्लाइंट नहीं होगा, जब क्लाइंट नहीं होगा तो फिर वकला भी
سفر کریں گے، افیکٹ ہوں گے، اور وکلا کے ساتھ اس کے ایسوسیٹ بھی ہوں گے، اس کے ساتھ اس کے کونسل کے ساتھ ان کے کلرک بھی ہوں گے، ایک فیملی متاثر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آج کل ہو تو رہی ہے. کورونا کی وجہ سے ہوا، جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت تو بالکل ہی لاک ڈاؤن تھا، بالکل عدالتوں میں بہت ہی کم جو ہے کہ سنوائی دیے جا رہے تھے اور ڈیٹ دیے جا رہے تھے، ہیئرنگ نہیں تھی، بہت کم تھی، جو ضروری تھی انہی کو دیکھا جا رہا تھا، باقی بالکل کام ٹھپ ہو کے رہ گیا تھا. تو اب ایسا ہے یا اب تھوڑا بہتر ہے سچویشن؟ اب تھوڑا بہتر ہے. ہاں. اس میں ہماری کورٹس جو ہیں 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہمارا جو ہے اپلیٹ فورم ہے ہائی کورٹ، وہ تو بالکل نہیں ہو رہا، بالکل، کیونکہ وہ بالکل اس میں بھی صرف ارجنٹ نیچر کے، اور جو ہمارا سیول کورٹ اور سیشن کورٹ ہیں اس میں نسبتاً کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی ججز جو ہے وہ ٹائم کم دیتے ہیں اور کیسز کم ہوتے ہیں. کاز لسٹ جو 200 سے 250 کیسز کی ہوتی ہے، رش وہاں سے ہوتا ہے، اب وہ رش نہیں ہے. کوشش کرنے کے لیے کہ جی زیادہ گیدرنگ نہ ہو، اور جو ہے نا سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے کیس بالکل کم فکس کیے جاتے ہیں. کیس کم فکس کیے جاتے ہیں تو کلائنٹ بھی متاثر ہوتی ہے، کلائنٹ بھی سفر کرتا ہے، اور وکلا بھی سفر کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، پھر وکلا بھی ان کے ساتھ، اور پھر انصاف کی جو فراہمی ہے اس میں تاخیر آ جاتی ہے. ہاں بالکل، یہ تو پہلے بھی ہے، سول کیسز میں تو ہمیشہ سے یہی اس چلا سے بھی آتا ہے. زیادہ اب اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے وہ سول نہیں. اب وکلا کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ججز نے کچھ بہتر کیا ہے، جلدی ڈسپوزل جلدی ہو جاتی ہے. یہ وکلا کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ وکلا اویلیبل ہوں، جج بھی چاہ رہا ہو، ایویڈنس بھی ریکارڈ ہو جائے، اس کے بعد پارٹیوں کو انصاف ملے، جو بھی فیصلہ میرٹ پہ ہو جلد ہو جائے. اور یہ تاریخ پہ تاریخ جج صاحب وہ ایک رسمی باتیں ہیں. اب وہ ہو گئی. اب وہ بات نہیں ہے. اب تو بڑا جلدی ہو جاتا ہے. اب اگر اس کے کیس کی تاخیر میں ایک پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اگر فائدہ اٹھانے والی پارٹی چاہے بھی تو لنگر آن نہیں کر سکتی. اب ہر وکلا کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہمارا جو پے ماسٹر ہے، کلائنٹ ہے، وہ سفر کرے گا تو اس کا ٹرسٹ مس ٹرسٹ ہو جائے گا. اچھا، ایک زمانہ تھا جس سے کچھ نہیں کرنا اس نے وکیل بننا ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ یا کسی بھی پروفیشن میں ہے، یار LLB کر لو یار، یہ جو ایڈوکیٹ کا لیبل ہے نا یہ مل جائے، ایڈوکیٹ ہے یہ بندہ وکیل ہے. تو یہ اب بھی ٹرینڈ چل رہا ہے یا کچھ کم ہوا؟ کم نہیں، اب پیورلی پروفیشنل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے جو نئے ینگ جو ہماری کھیپ ہے نا وہ بڑا پروفیشنل ہے، کیونکہ ایک تو پہلے 1 سال کا لا ہوتا تھا، ایزی ہوتا تھا، پھر 3 سال میں پھر اب 5 سال کا ہو گیا. ٹھیک ہے. جو 5 سال لا پڑھ کے آئے گا وہ ڈیفینیٹلی پروفیشنل وکیل ہوگا. اس کے پاس جو ہے نا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. اور دوسرے جو آج کل نوجوان آ رہے ہیں بڑے انرجیٹک اور بڑے پیشنیبل ہوتے ہیں، اور وہ اچھا کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت اچھا ہو گیا ہے، اس سے بھی آگے مزید اچھا یہ ضروری تھا کہ 5 سال کیا، کیونکہ بات کوئی ماسٹر کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور پھر اس کو خیال آتا ہے یار LLB نہیں کیا یار، 3 سال کا تو ہے یار، LLB کر لیتے ہیں. تو اب اچھا ہو گیا نا کہ 5 سال کا لا نوئنگ لا تو ہونا چاہیے، ہر اویئر وہ ہونا چاہیے. لیکن جو پروفیشن ہے اس کے لیے کیونکہ لا کی اب کمپلیکسٹیز زیادہ ہو گئی ہیں، ہر ایوری واک آف لائف جو ہے وہ لا کے ساتھ ریگولیٹ ہو رہی ہے. تو لا اتنا 5 سال ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے نا ہر وکیل جو ہے وہ اپنے اس فیلڈ کو اس میں سے ٹچ ہونا چاہیے. یہ لا اتنا جلدی نہیں ہے، یہ تو کئی عمریں ہو سکتی ہیں، اس کے بعد بھی جا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہ سمجھ. لیکن یہ ہے کہ ٹچ ہوتا ہے، وہ ہر سبجیکٹ پہ ہر سبجیکٹ کے اوپر وہ ٹچ دیتے ہیں، وہ 5 سال آرام سے وہ ہو جاتا ہے. لا آف ٹاٹ پڑھا تھا آپ نے؟ جی، لا آف ٹاٹ، جو کہ یہاں اس کا کام نہیں ہے یا اپلیکیشن نہیں ہے. نہیں اپلیکیشن. بہت ساری ایسی مضامین ہیں کیونکہ میں نے پڑھا ہے تو اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں، جس کا کام نہیں ہے پھر بھی ہماری ڈگری میں شامل کر دیا جاتا ہے، ہمارے کورس میں کام کر دیا، تو اپلائی تو نہیں ہوتے نا یہاں ہمارے. ایک جنرل جو ہے اس کا ضرور اپلائی ہوتا ہے. ہاں جی، اوور افیکٹ ہوتا ہے اس کا. وہ یہ ہے کہ ویئر دیر از ریمیڈی، ویئر دیر از لا دیر از ریمیڈی، ویئر دیر از ڈیمیجز اس کا کوئی کلیم ہوگا تو جو بندہ کورٹ آئے گا وہ ود کلین ہینڈ آئے گا. یہ اس کے 2 پرنسپل بڑے مشہور ہیں کہ جو بندہ
अदालत में इंसाफ लेने आएगा। डॉक्टर साहब अच्छे खासे, डॉक्टर साहब कहते हैं, प्रोफेसर एडवोकेट साहब बड़े अच्छे खासे ज़हीन हैं, इनको याद रहा ये लॉ ऑफ थॉट कहीं पढ़ा था हम लोगों ने। और मैं अक्सर कहती थी यार बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जो कि अप्लाइड नहीं होती या हमारे रूटीन में वर्क नहीं आता या काम नहीं होता यहाँ। इस तरह है कि ये जो है ना वुकला के भी कैटेगरीज हैं। वुकला जो है वो कोई ऐसा वकील अपने आप को क्लेम नहीं कह सकता कि वो सारे सब्जेक्ट वो करे। कोई टैक्स के हवाले से काम करता है, कोई क्रिमिनल काम करता है, कोई सिविल काम करता है। अब इन्वायरमेंटल बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ। इन्वायरमेंटल के ऊपर जो है ना ट्रिब्यूनल है, उसके ऊपर मुझे नहीं पता कि ट्रिब्यूनल में क्या कैसे प्रोसीडिंग होती है, तो इन्वायरमेंटल लॉ है उसको जो, और इसी तरह कंज्यूमर, आजकल कंज्यूमर का बहुत अच्छा काम जो है वो कंज्यूमर एक्ट जो है वो 2008 का, उसमें अमेंडमेंट भी आ चुकी हैं। अब कंज्यूमर को अवेयरनेस भी है। उसमें वुकला की प्रैक्टिस बहुत अच्छी जा रही है कि वो जो है कंज्यूमर को भी अपने राइट्स का लोगों को अपने राइट्स का पता चल रहा है। ये बहुत जरूरी है। और अपने राइट्स लेने कैसे हैं, जब आप जाते हैं आप कुछ चीज़ परचेज करते हैं, इससे बात करते हैं, प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, इनको भी शामिल करते हैं और इनसे जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ़ायदा हुआ, कुछ बताएं इस हवाले से। जी, ऑनलाइन क्लासेस में दो चीज़ें हैं, एक ऑनलाइन लेक्चर और दूसरा एग्ज़ाम। बिल्कुल। सबसे पहले ये देखें कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी है, 4G है, 5G है। देखें सबसे ज़्यादा कि हमारे यहाँ जो मसाइल हैं आपको भी पता होगा, इंटरनेट के सुस्त रवि का शिकार है। अब वो लेक्चर जो हम ऑनलाइन देते हैं वो बच्चे उस तरह नहीं सुन पाते जिस तरह हम दे रहे होते हैं, क्योंकि नेटवर्क की वजह से जो है ना उनके पास वो फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादातर देहातों में रहती है। बहुत से, अब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ बहुत से बच्चे देहातों से आते हैं जिनके पास ऐसे अच्छे सेट भी नहीं है जो इन चीज़ों से फैसिलिटेट हो सकें। दूसरी बात ये है कि शहर में भी कुछ नेटवर्क ऐसे हैं जो सही सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। तो ऑनलाइन क्लासेस ये है, लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता है, चलो बच्चा वो बाद में देख लेता है। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिसमें वो डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। पेरेंट्स के लिए मुश्किल नहीं हो गई थोड़ी सी? हाँ जी, वो देखें कि मैंने लगा देते हैं, भेज देते हैं जी जाए टीचर जाने, वो कितने मगरों लहाया सी तो फिर अब मगर दोबारा पड़ गए। वो देखिए मैंने एक फैमिली को फोन किया, मैंने ऑनलाइन लेक्चर में चेक कर रहा था कौन बच्चा ले रहा है कौन नहीं ले रहा। तो एक बच्चा ऐसा मेरे पास था जो मुसलसल जो है ना वो लेक्चर नहीं ले रहा था। हाँ। मैंने उनके वालिदैन को फ़ोन किया, मैंने कहा आपका बच्चा जो है ना उसकी हाजिरी मेरे पास नहीं आ रही, क्या वो ऑनलाइन? उनके वालिद पता क्या कहता है कि मैंने तो उन्हें मोबाइल दिया हुआ है। हाँ। मैंने कहा सर आपने दिया हुआ तो फिर वो लेक्चर क्यों नहीं ले रहा, चेक करें। हाँ। तो उसने कहा सर मैं आपको ना कल बताऊंगा। ठीक है। उसने दूसरे दिन फोन आया, उसने कहा मेरी मिसेज ने चेक किया वो गेम में खेलता रहता है पबजी। देखिए इसने तो बहुत ही तो आजकल बच्चे यही खेल रहे हैं। हाँ जी। अब देखिए कि जो लोग नॉन एजुकेटेड है उनके बच्चे कॉलेजों में आ रहे हैं, उन्हें तो कोई पता नहीं है बच्चा किस तरह मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, लेक्चर देख रहा है, पबजी खेल रहा है, क्या उनको पता नहीं। जो एजुकेटेड हैं वो फिर भी वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उनके यहाँ वो बच्चों को देखते भी हैं और कहते भी हैं हाँ जी दिखाओ लेक्चर कहाँ लिया, आपकी हाजिरी शो हो रही है कि नहीं हो रही। वो कुछ फैमिलीज में है, ज़्यादातर नहीं है। और दूसरी ये कि हमारे यहाँ वो सेट भी नहीं है कुछ। देखिए हमारे यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब लोग आपके सामने अच्छा सेट 30-35 हज़ार में 40 हज़ार में आता है जो सही तरीके से वो चल रहा होता है, उससे ऊपर नेट। अब देखें कि वो क्या घर चलाएंगे या बच्चे को वो, अब एक घर में 3 या 4 बच्चे वो कॉलेजेस जा रहे हैं तो इतने सेट वो कैसे उनको हर एक के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल। हाँ, और आपके सामने है कि उसके फिर हमारे यहाँ पैकेजेस कितने महंगे हैं। बिल्कुल। ये तो हुकूमत ऐसा करे कि जो पैकेजेस हैं वो उनके लिए कुछ लाएअमल तैयार करें, स्टूडेंट कोई पैकेज बनाए। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट का एक मुतालबा, चले ये चीज़ें हैं, ये रियासत को भी पता है टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ इतनी फास्ट नहीं है, हर जगह फास्ट नहीं है, 4G या 5G का इंतज़ाम नहीं हो सकता, हर जगह नेट फास्ट नहीं है, कहीं आता है कहीं जाता है। जब से वो आंधी आई है तो मेरे घर का भी नेट सेट हिल गया है, जो सीधी सी बात है। तो इस सिचुएशन में अगर ऑनलाइन पेपर होते हैं तो मसला तो होना है। अब ऑनलाइन एजुकेशन भी हमने सही तरह नहीं ली, पढ़ा भी सही नहीं है। अब मसला ये होता है कि जब कहा जाता है यार फिजिकल एग्जाम होंगे तो यहाँ स्टूडेंट परेशान हो जाता है, पढ़ा हमने क्या था, समझाया हमें क्या था। पेरेंट्स तो उसमें थे नहीं यार, हम लोगों का काम नहीं, प्रोफेशन नहीं यार हमारा, जिसको टीचिंग प्रोफेशन जिसका है वो ज़्यादा बेस्ट पढ़ा सकता है, उसका वे है, उसको पता है, उसकी रूटीन है। तो पेरेंट्स कब हम किस ज़माने में पढ़े थे, कौन सी बुक्स पढ़े थे, अब हमें कह देना एक मैथ का
सम है ये सॉल्व कर दो, ये जो सम है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, यार सॉल्व कैसे करें, मुझे तो नहीं आता यार, मम्मा आपने पढ़ा नहीं तो यार भूल गए हम लोग। तो इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको। एक मतलब फिर प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी और बात हो रही थी कि कितना फ़ायदा होने वाला है और एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन ही होने चाहिए, बच्चे सही कहते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखें, ऑनलाइन एग्ज़ाम, हाँ मैं तो इसे घपला कहूँगा, ठीक, क्योंकि फिजिकली टीचर जो है ना वो चेक कर रहा होता है बच्चे को। मैं खुद पेपर बच्चों से लेते हैं, हम ड्यूटियाँ करते हैं, देखते हैं, और किसी भी बच्चे को इधर उधर नहीं देखने देते। अब मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ, बच्चा है, भतीजा है, वो पेपर दे रहा ऑनलाइन। अब मुझे वो कह रहा है कि वो 3 दफ़ा वो पहले फेल हो चुका है, मुझे कह रहा है कि इस तरह करना। मैंने उसे वो बताया भाई मैं तो नहीं कर सकता। फिर उसने एक दोस्त को बुलाया, उसने पेपर का उसे करा, 90% उसके नंबर आए हैं। देखे, वाह जी वाह, जो पास भी नहीं हो रहा था। इसी तरह मैं आपको बताऊं, मैं क्लास पढ़ा रहा था, इससे पहले जब कोरोना के कुछ दिन 3-4 दिन के लिए मुल्तान को खोला गया था, मैं क्लास पढ़ा रहा था, और मुल्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे थे एमफिल के। तनकीद का पेपर था, तो मेरे सामने पूरे जो MCQs थे उनका स्क्रीनशॉट आ गया और मुझे फ़ोन करके कहा गया कि ये मुझे बताएं, सॉल्व करके बताएं। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है जी, मेरा जो है ना पहले सेमेस्टर का ये पेपर है, तो ये ज़रूर करवाएं। अब रिश्तेदारी थी, मैं ना करवाता तो वो ताल्लुक भी ख़त्म हो जाता। तो मैंने कहा ये करें, ये करें। अच्छा, मैंने उसे करवा दी, देख के मैंने वो सेंड कर दिए। उनकी कॉल दोबारा आ गई कि आप मुझे यही बताएं, टाइम जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा जी बताएं, मैं देखूंगा तो बताऊंगा, ऐसे तो नहीं है कॉल किया, मैं पेपर तो नहीं देख रहा। हाँ, तो उसमें कुछ पेपर मैंने उसको, कुछ MCQs मैंने करवाए और कुछ रह गए। उसके बावजूद भी वो जो है नाराज हो गया भाई, नाराज हो गए कि आप लोग प्रोफेसर बन गए हैं तो हमें पेपर ही नहीं करवाते, तो आप पूछते ही नहीं है। तो अब देखें कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो कहाँ खड़ा है, और जो इस तरह एग्जाम दे रहा है वो कहाँ खड़ा है। तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि फिजिकली एग्जाम जो है ना वो सबसे बेस्ट है। ये तो सारा घपले इसके हक में हम। ठीक, और टाइम भी मिल गया है। जब हम बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं, जून की 18 के बाद जो है, हाँ जी, 19 जून का जो है ना डेट दी है इन्होंने, और 3 जुलाई की जो है ना सेकेंड ईयर की दी है, मैट्रिक की 10वीं की और 12वीं के पहले पेपर। ठीक है, ये हो रहे हैं, और ये इस वजह से हो रहे हैं कि इन बच्चों ने आगे प्रमोट होना है। सेकेंड ईयर के बच्चों ने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, और जो है मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जाना है, और इनके वहाँ मेरिट बनने हैं। अगर देखें जो बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, वो तो पीछे रह, अगर उसका ताल्लुक नहीं बनता किसी के साथ, या वो ईमानदारी से वो पेपर करता है, मैंने मेहनत की है, मैं पढ़ा हूँ, मैं खुद पेपर दूंगा। और दूसरी तरफ से वो बच्चा जिसने पढ़ा भी नहीं है, उसके किसी खानदान में कोई पढ़ा लिखा बैठा है, या उसका रिश्तेदार है, भाई है, वो पेपर करवा रहा है, तो आप देखें कि मेरिट के ऊपर किसका असरअंदाज कैसे होंगे वो। अब देखें कि जो मेहनत करके बच्चे आ रहे हैं वो तो आगे नहीं आएंगे, वही बच्चे आगे हैं जी जिन्होंने चीटिंग की होगी। तो इस तरह तो होना नहीं चाहिए, हम तो इसके खिलाफ। अच्छा, MCQs के आने से कितना फायदा हुआ कि अब बोर्ड में फुल नंबर आ रहे हैं। आप ये बताएं कि 1100 में से अगर 1000 और 95 नंबर आ रहे हैं, 97 नंबर आ रहे हैं, तो ये हमारे ज़माने में तो हम लोगों को नहीं आया करती। ये मैं अक्सर पिटती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, आप लोगों ने ये सुना होगा मुझसे। तो ऐसा क्यों है, कितना फायदा हुआ ये बताएं? नंबर फुल आ गए और आगे जाकर आप जो है कहीं हम रिसर्च से पीछे चले गए। हाँ, पहले हम जो है ना थ्योरी पढ़ते थे, रिसर्च होती थी। अब देखिए कि आपके सामने MCQs की इतनी छोटी छोटी सी किताबें आ गई हैं, वहीं बच्चा रट्टा लगाता है और पूरे के पूरे नंबर ले लेता है। अब मैं बताऊं, जब मैंने मैट्रिक की थी 2000 में, उस वक्त कोई भी MCQs नहीं था सवाए मुताला पाकिस्तान के। 14 नंबर के MCQs होते थे और वो हमारे पूरे आते थे। वो पूरा जब थ्योरी पढ़नी है, अभी भी मुझे याद है कि जब हम पेपर करते थे 5 सवाल होते थे और लंबे लंबे, ये जगह पेन करती, दर्द होता था लिख लिख के। अब ये है कि 40 नंबर के हमारे यहाँ वो शॉर्ट आंसर आ रहे हैं, और 20 नंबर के जो है ना वो MCQs आ रहे हैं। वो बस बच्चे ने दायरा लगाया, वो पास हो गया, अच्छे नंबर ले गया। हमारे यहाँ जो है ना जब हम पढ़े उस वक्त 75 वाला जो था वो बोर्ड टॉप करता था।
70, 80 वाले, इसके दरमियान जो रेशो होती थी वो परसेंटेज होती थी, हाँ, ठीक है। वो उस वक्त जो है वो टॉप करते थे। और उसके बाद अब देखें कि 1094 भी आया, 6 नंबर कम है। और आपके सामने है कि कहीं 2 नंबर भी कम आए और इस पे भी रोना धोना था यार, ये वो क्यों 500 पूरे नहीं आए? इसमें उर्दू में 1 नंबर कम आया था। खालिद बिन वलीद कोई स्कूल था, उसकी बच्ची का कबीर वाले के, वो उन्होंने कहा था ये एक क्यों कम आया है। अब तो हम कहते हैं कि ये 6 नंबर कम है, टोटल में ये भी नहीं होने चाहिए। और आप देखें कि आपके सामने जो डॉक्टर बन रहे हैं वो आपके सामने हैं, जो एजुकेशन में ऑफिसर आ रहे हैं वो भी आपके सामने, जो पहले थे वो देख लें आपके सामने कि वो चेक में इसको मरीज को चेक करते थे, उनको पता चल जाता था ये मसला है। अब हमारे साथ तमाम वो चीजें चेक कर रहे हैं, मशीनरी भी है, मर्ज भी पता है, फिर भी मेडिसिन सही नहीं दे रहा है। एडवोकेट साहब, हम आपसे बात करते हैं, कलीमुल्लाह साहब हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी क्लाइंटेज ये किस तरह हासिल की जा सकती है या इस पे वर्क किया जा सकता है, कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, इस प्रोफेशन का मेरी नज़र में ना इसमें अजार अदाई नहीं है। इसमें जो मेहनत करेगा, जो क्लाइंट की इतमाद बिल्ड करेगा, वो आगे चला जाएगा। एक क्लाइंट जो है ना वो चेन है। आप एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं तो वो 10 क्लाइंट और ले आएगा, तो इस तरह क्लाइंटेज बढ़ती जाएगी। इस प्रोफेशन में मेहनत जो है ना वो पहला और बुनियादी उनसे। जब नए वकील आते हैं फील्ड में तो किन मसाइल का सामना करते हैं? पहले यही होता है, क्लाइंटेज का ही मसला होता है उन्हें। मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे वक्फे में, मैं यही बता रही थी यार बहुत मुश्किल है, खवातीन के लिए तो बहुत मुश्किल है इस फील्ड में आना और फिर वर्कआउट करना। डेफिनेटली यंग जो है ना, मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। यंग जो लॉयर्स हमारे होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सीनियर की तरफ से, अनफॉर्चुनेटली। और क्लाइंट जो है वो उसका ट्रस्ट नहीं होता कि मेरा जो केस है वो कहीं जो है ना इसकी इनएफिशिएंसी की वजह से ख़राब ना हो जाए। तो वो मुश्किल तो है, मामलात जो है ना वो जूनियर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस फील्ड में। लेकिन ये जब कंटिन्यूसली वो काम कर रहा होता है, किसी अच्छे सीनियर के साथ काम कर रहा होता है, किसी अच्छे चैम्बर के साथ, तो उसकी क्लाइंटेज खुद बन जाती है। वो खुद अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल जो है ना उसके लिए लॉ के बाद ये बड़ा मुश्किल है, ये कठिन काम है। यानी कि आपने जाना है, प्रैक्टिस करना है और आपकी जेब में कुछ ना कुछ होना चाहिए। खर्चा पानी कहते हैं ना, घर से लेकर आपने निकाला। हाँ जी, 2-4 साल तो आपने खर्चे पानी, इसलिए तो ये इस प्रोफेशन को प्रोफेशन लॉर्ड प्रोफेशन कहा गया है कि लॉर्ड प्रोफेशन, लॉर्ड्स बंदे जब इसमें आते हैं ना तो वो बड़े शौक से काम करते हैं। जब शौक से काम करते हैं तो फिर वो जो है ना उनकी आउटपुट ज़्यादा होती है। और जो वकला अब जो है वो प्रोफेशन नहीं रहा लॉर्ड प्रोफेशन, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा वकला वो आगे हैं और उनके मसाइल भी हैं। फिर उन मसाइल का हल, क्योंकि हर बात जो है यहाँ से, हर नज़रिया पेट के नीचे से गुजर के जाता है, तो फिर जो है ना उसके लिए कुछ वकला फिर जो है ना वो थोड़ा पटड़ी से नीचे भी उतर जाते हैं। और क्लाइंट उनको काफ़ी दफ़ा चीट खुद कर रहा होता है, जिसकी वजह से वकला को भी फिर मजबूरी बन जाती है। आप क्लाइंट के ऊपर मैं कसूरवार उनको भी ठहराऊंगा कि उन्होंने भी शॉर्टकट रास्ता ढूंढना होता है और क्लाइंट चाहता है कि मेरा काम बड़ा जल्दी हो जाए, स्पीडली हो जाए, शॉर्ट तरीके से हो जाए और मुझे जो है ना फीस भी कम से कम पे करनी पड़े। और वकला जो हैं वो भी फिर उसी लिहाज से उसको ट्रीट करते हैं। ये अब रेसिप्रोकल होता है कि वो वकला जो करते हैं और क्लाइंट करता है, फिर क्लाइंट के साथ वही वकला करते हैं। तालीम के तो मसाइल हल करते हैं वकला साहब, लेकिन वकला साहब के अपने खुद इतने सारे मसाइल होते हैं, उनके लिए कोई फोरम आप लोग वर्क कर रहे हैं? किस तरह वर्क कर रहे हैं? कोविड की वजह से काम असरअंदाज हुआ, मुतासिर हुआ, क्लाइंटेज मुतासिर हुई, तो क्लाइंटेज से ही घर चल रहा होता है, इसके बगैर तो चल नहीं रहा होता। केस नहीं हो रहे, हेयरिंग नहीं है, डेट नहीं मिल रही, तो क्लाइंट कहाँ से आएंगे, कहाँ से आपको फी पे करेंगे? तो इसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारा फोरम तो खैर हमारा पंजाब बार फोरम जो है, हमारा फोरम जितने भी हमारे हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, सपोर्ट के लिहाज से तो फाइनेंशियल सपोर्ट होती नहीं है। हमारा ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा जो है एक बार हमारी बैक पे है और हमें जो है ना सिक्योर किया हुआ है हर लिहाज से, क्योंकि हम इस फील्ड में जाते हैं कि लोग अपनी टेंशनें जो है ना हमें
چند ٹکوں کی خاطر دے کے چلے جاتے ہیں اور وہ مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں کہ اب میں نے اپنا مسئلہ ان کو بتا دیے اور وہ جو ہے چند ٹکے دے دیے تو اس کے بعد پھر وہ کلائنٹ جو ہے نا وہ فون پہ بھی بات کرتا رہے گا. آج کل زیادہ فون پہ ہی لوگ ڈیٹ بھی پوچھ لیتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آج پورے وکلا جو ہے نا پنجاب بار کی ہڑتال ہے تو آج کام نہیں ہوگا. تو اس سے پھر متاثر ہوتے ہیں اور وکلا جو ہے ان کے فائنینشیل پرابلم کوئی بھی نہیں سالو کرتا ہے سوائے ان کا پے ماسٹر جو ہے وہ کلائنٹ ہے. ہماری بار ایسوسیشنز کے اوپر کافی ڈبیٹس ایسی ہو چکی ہیں کہ ان کو جو ینگز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. الیکشن بھی ہوتے ہیں ہر سال ہو رہے ہیں, بار بنائی جا رہی ہیں, صدر بھی آتے ہیں, تو یار کیا کچھ کبھی وکلا کے بینیفٹ کے لیے بھی سوچا کہ ان کو کیا کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اور یہ مسائل پہلی دفعہ ہوا, یہ پینڈیمک تو پہلی مرتبہ آیا, دوسرا سال ہو گیا, تو اس میں فرسٹ تو ہم نے اسٹارٹ کیا تو پھر کہا گیا تھا کہ لوگوں کو وہ وکلا جو کہ جن کی اچھی نہیں چل رہا ہے یا جن کا کام ہے, اکثر کہتے ہیں دکانداری, معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو ایسا ہی ہوتا ہے, دکانداری چل رہی ہوتی ہے, وہ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں صبح صبح آ کر اپنی چیئر پر اور میز پر, انتظار ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی کلائنٹ آ جائے, اگر نہ آئے تو پھر کیسے گھر چلایا جائے؟ میڈم میں اس بات سے آپ کو اختلاف کروں گا کہ دکانداری تو ڈیفینیٹلی ہے, یہ ہمارا پروفیشن ہے, لیکن ہمارے وکلا جو محنتی وکلا ہے وہ کلائنٹوں کو ٹائم ہی نہیں دے سکتے, ایسی بھی سچویشن ہے. اور کچھ وکلا جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے کیس, یہ بھی ماننے والی بات ہے, لیکن جو محنتی وکلا کام کر رہے ہیں اس وقت فیلڈ میں ان کے پاس ٹائم, کلائنٹ کو ٹائم دینے کے لیے جانے کا ٹائم نہیں, ایسے ہی ہے. اور یہ پروفیشن جو ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پروفیشن محنت طلب ہے. آپ جو ہے نا سارا دن کچہری میں کلائنٹ کے ساتھ اور ججز کے ساتھ, اور پھر شام کو کیس کو تیار بھی کرنا پڑتا ہے. جیسے آج کا اسٹوڈنٹ کتاب کو ٹائم نہیں دیتے, لیکن وکلا آج بھی کتاب کے ساتھ ان کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ بڑا انتھک کنٹینیوسلی محنت کرنے والا محنت طلب ہے جو اس میں کر جاتا ہے. اور میں آج آپ کے شو کے توسط یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ہمیں ایک طرف سے ایک جو ہے ایک ان پڑھ سادہ جو ہے کلائنٹ کی ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے اور اس کو اس کے ذہن کے مطابق ٹیکل کرنا, اس کو ہینڈل کرنا بہت ہی مشکل کام اور اس کے مائنڈلی اپروچ کے مطابق, اور سیم ٹائم ہمیں پھر جج کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اس کی مائنڈلی اپروچ کے مطابق. تو ہم درمیان میں پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور ہم ایک لمحے کے لیے دو فیس ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے کلائنٹ سے فیس لینی ہوتی ہے تو اسے اسی طرح سمجھانا پڑتا ہے اس کے مائنڈ کے مطابق, تو ان سے فیس لینی ہے کیونکہ وہ ہمارا اس کے بغیر وہ نہیں ہے. اور جج سے ہم نے ریلیف لینا ہے تو جج کو اس کے مطابق سمجھانا پڑتا ہے. وکلا درمیان میں پھنسا کھڑا ہوتا ہے, اور وہ کامیاب وکلا وہ ہیں جو دونوں طرف سے جو ہے نا ان کو بھی سیٹسفائی کر لیتے ہیں اور ان کو بھی سیٹسفائی, وہاں سے انصاف ریلیف لے لیتے ہیں اور وہاں سے کلائنٹ کو فیس چارج کر دیتے ہیں. اور فیس تو ویسے نہیں مل سکتی آپ کو. تو ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. پروفیسر صاحب سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک پینڈیمک آیا اور کہا جاتا ہے کہ 100 سال بعد اس طرح کے پینڈیمک جتنے بھی ہیں کچھ ہسٹری میں ہیں, کچھ گنوائے بھی گئے تھے, تو خدا نہ خواستہ جس طرح چل رہا ہے ہمسائے ملک میں آپ دیکھ لیں, وہاں کچھ یار بلیک کوئی وائرس آیا ہے, کچھ عجیب سا نیا کچھ آیا ہوا ہے, وہ مل گیا ہے کووڈ کے ساتھ اور بہت ہی حالات وہاں خراب ہیں. تو اگر اس سے ہی طرح دنیا میں سچویشن چلتی رہی, پینڈیمک آتے رہے, اس طرح کی بیماریاں آتی رہیں اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل, تو کیا آن لائن جو ہے یا ڈیجیٹل جو ہے ہم ایجوکیشن کے لیے تیار ہیں, یہ تیار ہو گئے ہیں یا ابھی تیاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ورک آؤٹ کرتے ہیں اس پر, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم بہت سے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں, وہ ایپس استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ موبائلس نہیں, اور ہیں بھی صحیح تو اپر لیول میں ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں غربت کی کون سی چکی میں پیس رہے ہیں, کیسے وہ اپنے بچوں کو لے کے دیں. دوسری بات ہے کہ پیکیجز کتنے مہنگے ہیں, وہ افورڈ نہیں کریں گے, اور حکومت کتنا ساتھ دیتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا ہمارے ہاں
तदरीस के वो शोबे भी नहीं हैं जहाँ टीचर को जो है ना वो सिखाया जाए। बिल्कुल। हाँ, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसको ले उसके मुताबिक जो है ना वो पढ़ाए, रिकॉर्ड करवाए। हमारे बच्चे हमसे तेज हैं, उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आता है और हम उनसे सीख रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ ये जी, देख लें। हाँ जी। घर में आपका एक सेल फोन है और बच्चे जो है आपको सिखा रहे होते हैं, नहीं इस तरह यूज होता है, इस तरह होता है, तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि मोबाइल हाँ, आपने वो पढ़ा नहीं, करमुल्लाह वाजुल करीम ने फरमाया था अपने बच्चों को उसके दौर का इल्म दो, ना कि अपने दौर का इल्म। बिल्कुल। तो देखें कि हमारे दौर में आपने देखा है, आपने भी पढ़ी है, मैं भी, तो वो कैसा दौर था और आज कैसे बच्चे, जो बच्चा पैदा होता है उसको मोबाइल पकड़े वो खामोश हो जाता है, रो रहा हो तो खामोश हो जाता है, और वो इस्तेमाल कर रहा होता है छोटा 2-3 साल का बच्चा। तो हम देखें कि अब हम सीखें इस तरह मोबाइल इस्तेमाल करने। तो यानी कि अभी भी टाइम लगेगा, प्रोफेसर साहब ये कहना चाहते हैं। प्रोफेसर अच्छा, एडवोकेट साहब आपकी तरफ आते, करीमुल्लाह साहब आपसे जानते हैं, आपने फोरम बनाया है लॉयर्स का, इंसाफ लॉयर्स फोरम, तो कुछ फायदा भी हुआ इसका बनाने का लॉयर्स को, या अभी तक नहीं है, क्या किस उस पे वर्क कर रहे हैं? हाँ जी, फोरम हमारा तो खैर एक पार्टी की नुमाइंदगी है। हमारा फोरम वकला जो है वो हमेशा एसोसिएशन में रहते हैं, उनकी इब्तदा से आखिर तक यही तरबियत होती है कि आप एसोसिएशन में रहें। एसोसिएशन का फ़ायदा ये होता है कि हम उस ग्रुप का, उस एसोसिएशन, उस फोरम पे हम अपने दोस्तों के जो मसाइल हैं अपने लेवल पे बैठ के हल कर लेते हैं। अपनी जो है हुकूमत से वो करते हैं, मामलात कर लेते हैं हम। उसका फ़ायदा ये होता है हमारे जूनियर्स वकला जो आते हैं वो बड़ी खुशी से आते हैं, उनके मसाइल होते हैं, फोरम का हिस्सा बनते हैं ताकि जो मसाइल हैं उनके हल हो सके। थैंक यू करीमुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर माहिर सखावत हुसैन हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाज़त देंगे, इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।